اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی عظمت کا ثبوت ہے کہ وہ واقعہ ہے جب نجران کے نصرانیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پر مشتمل قافلے کو آتا دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے۔ خدا کے دین کا تک ملا غدیر ور مباہلا، مسرتوں کی انتہا غدیر ور مباہلا۔ مباہلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب معاملہ دلائل سے حل نہ ہو۔ ایسے میں فریقین بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت فرما اور عذاب نازل کر تاکہ جو بھی حق پر ہو وہ پہچان لیا جائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھ کر دعوت اسلام دی، وہیں ایک خط نجران کے اسقف کو بھی لکھا۔ نجران سے نصرانیوں کا وفد بات چیت کے لیے مدینے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کرانے کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہا تو نصرانیوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور باپ کے بغیر پیدا ہونے کو ان کی الوہیت پر دلیل قرار دیا۔ نصرانی اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اس موقع پر سورہ آل عمران کی 61ویں آیت نازل ہوئی، جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اے پیغمبر، اس معاملے میں آپ کے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو آپ سے حجت بازی کرے تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ ہم اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ بحکم رب ہوئے گویا حبیب ربانی، ہے اب بھی وقت تم آپس میں مشورہ کر لو، اگر نہ برسر میدان مباہلہ کر لو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابناءنا، ہمارے بیٹوں سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ نساءنا سے مراد بی بی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ہیں، اور انفسنا سے مراد جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ صحیح مسلم کی دوسری جلد کے صفحہ 287 میں سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین میرے اہل بیت ہیں۔ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ آیت نازل ہونے کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو مباہلے کی پیشکش کی۔ اس موقع پر طے کیا گیا کہ 10ویں ہجری 24 ذی الحجہ کو دونوں فریق صحرا میں مباہلے کے لیے پہنچے۔ صبح ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، بی بی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین کو لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ نصارہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کر نکلے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی طرح مباہلے کے لیے دو زانو بیٹھ گئے۔ نورانی چہرے والوں کو دیکھ کر نجران کے بزرگ پادری اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے اور صلح کی درخواست کر دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جزیے کی شرط کے ساتھ ان کی درخواست قبول کی۔ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔